السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ حمدا کثیرا کما امر، ونشهد ان لا الہ الا اللہ ونشهد ان محمدا عبده ورسولہ، لا يخلق نبي ولا رسول بعده ولا أمة بعد أمته ولا شريعة بعد شريعته ولا كتاب بعد كتابه، صلی اللہ تعالی علیہ وعلى آلہ وأصحابہ الذین اوفوا وعدا۔ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد۔ وقال صاحب القرآن صلى الله عليه وسلم، من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين۔ صدق الله وصدق رسوله النبي الأمي الكريم الأمين، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد للہ رب العالمین۔ نام محمد سے عیاں ہے شان محمد، صلی اللہ علیہ وسلم۔ نام محمد سے عیاں ہے شان محمد، اور جو شان محمد ہے وہی ہے شایان محمد، اور شاہان زمانہ نہیں ہے شاہان زمانہ، اور جو شاہان زمانہ ہے وہی ہے غلامان محمد، اور یہی ہوتا ہے ورفعنا لک ذکرک سے یہ ثابت کہ خود رب محمد ہے ثنا خوان محمد، صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ کا الحاکمین کی ذات بابرکات کے لیے ہے، جو ہم سب کا خالق، رازق، مالک، داتا، گنج بخش، مشکل کشا، حاجت روا، بگڑی بنانے والا، فعال لما یرید، علی کل شیء قدیر کی طاقتوں کا مالک ہے۔ انگن لا تعداد بے حد و حساب درود و سلام امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات کے لیے، جو ساقی کوثر، شافع محشر، شفیع المذنبین اور رحمت للعالمین ہے۔ محترم سامعین و ناظرین، آج جس موضوع پر میں آپ کے سامنے ہم کلام ہونا چاہ رہا ہوں وہ اللہ کی بہت بڑی نعمت
جس کو زبان کہا جاتا ہے، اللہ کی نعمتیں بے شمار ہیں، لا تعداد ہیں، بے حد و حساب ہیں۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ میری اگر ایک ایک نعمت گننے لگو تو تم اس کا شمار ہی نہیں کر سکتے، اتنی میری بے پناہ نعمتیں ہیں۔ ان میں سے ایک بہت بڑی نعمت جو ہے زبان ہے، اور اس زبان کی نرمی کا یہ عالم ہے کہ اس کے اندر کوئی اللہ نے ہڈی بھی نہیں رکھی۔ یہ گوشت کا بڑا نرم اور اسی طرح گرم ٹکڑا ہے، بڑی حدت اور شدت بھی رکھتا ہے۔ اللہ نے اس گوشت کے ٹکڑے کو قوت گویائی دی ہے، بولنے کی قوت دی ہے۔ اس کی قدر وہی جانتے ہیں کہ جو زبان تو منہ میں رکھتے ہیں لیکن قوت گویائی جیسی نعمت سے محروم ہے۔ یہ بھی اللہ کی حکمت ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس زبان کی حفاظت کے لیے 32 تالے جو ہیں دانتوں کی شکل میں وہ رکھے ہیں، اور ان کے اندر اس زبان کو محفوظ کیا ہے۔ لیکن یہ جب ان تالوں کو روندتی ہوئی، توڑتی ہوئی باہر آتی ہے تو یہ بڑے بڑوں کے اوسان خطا کر دیتی ہے۔ ایسے ایسے پھر زخم بھی دے ڈالتی ہے کہ جو شاید کوئی تیر اور تلوار اور گولی اور بندوق بھی نہیں لگاتی۔ اس لیے شریعت اسلامیہ نے اس زبان کی حفاظت کا سبق سکھایا ہے کہ کوئی بلا وجہ بے پناہ نہ بولے، بلکہ بولے تو بس محدود سا بولے، ضرورت کا بولے، ضرورت سے زیادہ اس زبان سے وہ کام نہ لے، کیونکہ جو لفظ یہ زبان بولے گی، حرکت کرے گی، منہ کھولے گی، منہ کو کھلوائے گی، اس کا حساب ہوگا۔ وہ درج کیا جا رہا ہے، لکھنے والے لکھنے کے لیے بیٹھے ہیں۔ جس طرح کہ آج یہ ویڈیو بن رہی ہے، کیمرے میں محفوظ کی جا رہی ہے، اسی طرح ہمارا ہر بول جو ہے وہ لکھا بھی جا رہا ہے، درج کیا جا رہا ہے، نوٹ کیا جا رہا ہے۔ اس کی دلیل قرآن پاک میں ہے، سورت کا نام قاف ہے، 26واں سپارہ الہ العالمین نے فرمایا اِذْ يَتَلَقَّى الْمُتَلَقِّيَانِ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيدٌ مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ۔ رب کائنات نے فرمایا کہ جب دو فرشتے لکھنے والے اس کے دائیں اور بائیں بیٹھے سب ریکارڈ کرتے ہیں، وہ کوئی بات اپنے منہ سے زبان سے نہیں نکالا کرتا مگر اس کو نوٹ کر لیا جاتا ہے، اس کو لکھ لیا جاتا ہے۔ اللہ نے فرمایا کِرَامًا کاتبین یعلمون ما تفعلون۔ اللہ فرماتے ہیں کہ دو فرشتے ہم نے، دو نگہبان مقرر کر دیے ہیں
جو تمہارے ایک ایک لفظ کو، یا یوں سمجھیے کہ ایک ایک زیر اور زبر کو بھی وہ درج کر لیا کرتے ہیں، ان کے درج کرنے کا عالم کیا ہے؟ رب کعبہ نے فرمایا نہ سورۃ بنی اسرائیل 15ویں سپارے میں فرمایا کہ قیامت کا دن ہوگا، اللہ فرمائیں گے اقرأ کتابک کفی بنفسک اليوم علیک حسیبا، لے او بندے یہ تیرا لکھا ہوا درج کیا ہوا نامہ اعمال ہے، اب اس کو پڑھ لے، اس کو دیکھ لے۔ کائنات کے رب نے اگلی سورۃ الکہف میں فرمایا جب بنی آدم اپنے نامہ اعمال کو پڑھ لے گا تو پھر بول اٹھے گا لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاہا، فرمایا کہ وہ کہے گا ہائے کہ یہ کیسا نامہ اعمال ہے، یہ کیسی ویڈیو ریکارڈ کی گئی ہے، یہ کیسا لکھنے والے نے سخت لکھا ہے، نہ تو اس نے کوئی بڑی چھوڑی ہے برائی، نہ چھوٹی چھوڑی ہے، کوئی میرا لفظ ایسا نہیں جو زندگی بھر میں نے بولا ہو اور اس میں درج نہ ہو۔ میں تو سمجھا کرتا تھا کہ جو میں یہ جو ہنسی مذاق کرتا ہوں، دانت نکالتا ہوں، مسکراتا ہوں، یہ کہاں لکھا جائے گا؟ ہم تو بس بولا ہی کرتے تھے بس، ہم تو سمجھتے ہی نہیں تھے کہ جو یہ ہم بول رہے ہیں یہ کہیں تولے بھی جائیں گے۔ اسی لیے کسی کہنے والے نے کہا نا کہ جب کبھی بولنا پڑے تو پہلے سوچو، پھر اس کو تولو، اس کا وزن کرو، پھر بولو تاکہ نتیجہ بولنے سے پہلے سامنے آ جائے اور تمہیں پتہ چل جائے کہ میں کیا بولوں گا، نتیجہ کیا آنے والا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ الیوم نختم علی وجوہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم، اللہ نے فرمایا کائنات کے لوگوں سن لو، ایک دن آنے والا ہے کہ جب ہم تمہاری اس زبان سے قوت گویائی کو ختم کر ڈالیں گے، بولنے کی نعمت اس سے چھین لیں گے، پھر تم کہو گے کہ دکھاؤ نا ہمارا نامہ اعمال۔ جب اللہ دکھا کر پوچھیں گے او بنی آدم یہ بھی تو نے کیا تھا کہ نہیں کیا تھا؟ عادتاً جس طرح کائنات میں رہتے ہوئے انسان جھوٹ بولا کرتا تھا، وہاں بھی کہے گا کہ میں نے کوئی نہیں کیا، میں نے نہیں کیا۔ اللہ اکبر۔ اللہ فرمائیں گے پھر ٹھہر جانا، اللہ فرماتے ہیں ہم اس کے زبان کو تالا لگا دیں گے، قوت گویائی سے چھین لیں گے، سلب کر لیں گے۔ پھر کیا ہوگا؟ پھر اس کا پیر بولے گا، اس کا ہاتھ بولے گا الہ العالمین بالکل اس نے یہ کام کیا ہے، ہم گواہی دیتے ہیں۔ پھر یہ اس وقت کہے گا او بدبختو، تمہارے لیے تو میں یہ کیا کرتا تھا، تمہارے لیے بولا کرتا تھا، تمہارے لیے تو میں یہ پاپڑ بیلا کرتا تھا، نہیں تو مجھے کیا ضرورت تھی؟ آج تم ہی میرے خلاف ہو اور آپ کو پتہ ہے کہ بندہ کسی کا ساتھ دے نا، وہ کل کو مخالف ہو جائے تو کہا جاتا ہے یار ساری دنیا بگڑ جاتی، کوئی بات نہیں تھی، کوئی دکھ نہیں تھا، لیکن تیرے اوپر بڑا دکھ ہوا ہے کہ میں نے تیرے اوپر احسان کیا، تیرے لیے میں نے مشقت برداشت کی تھی اور آج تو ہی میرے خلاف کھڑا ہو گیا ہے۔
اللہ اکبر۔ وہ تو پھر جسم کا حصہ نہیں ہے جس پہ ہم غصہ کر لیں، جس پہ ہم جو ہے وہ غم کا اظہار کر دے، دکھ کرتے ہیں۔ یہ تو اپنے پیر ہیں، اپنے ہاتھ ہے، یہی جب خلاف گواہی دے دیں گے تو بچے گا کیا؟ اس لیے فرمایا کائنات کے لوگوں، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت۔ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص، جو بندہ اللہ پر ایمان رکھتا ہے، قیامت کے دن پہ ایمان رکھتا ہے، اس کو یہ چاہیے بولا کرے تو ہوش کے ناخن لے کر بولا کرے، تو پھر اس کو تولا کرے، سوچا کرے پھر بولا کرے، ایسے ہی نہ منہ کھولا کرے۔ فرمایا جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے، قیامت کے دن کو اٹھنا ہے اس پہ بھی ایمان رکھتا ہے، حساب دینا ہے اس پہ ایمان رکھتا ہے، پوچھا جائے گا کل قیامت کو اس پہ ایمان رکھتا ہے۔ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو چاہیے فلیقل خیر، وہ جب بھی منہ کھولے تو اچھی بات کیا کرے، او لیصمت، یا پھر وہ خاموش ہی رہا کرے۔ جب بولے تو اچھی بات کہے، نہیں تو چپ رہا کرے۔ کیوں؟ فرمایا نا بخاری میں، من صمت نجا، جو خاموش ہو گیا وہ نجات پا گیا۔ ہائے ہائے، جو خاموش رہ گیا وہ نجات پا گیا۔ یہ کہنے والی کوئی عام ہستی نہیں ہے، حکیم الامت رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ پاک ذات ہے، شان و مقام اور رفعت بلندی والی ہستی ہے۔ اللہ اکبر۔ وہ فرما رہے ہیں کہ من صمت نجا، جو خاموش رہ گیا وہ نجات پا گیا۔ اور آج ہمارا حال یہ ہے، ہم کہتے ہیں نانا جی جو خاموش رہ گیا، لوگ کہیں گے اس کو تو بولنا ہی نہیں آتا۔ یہ کیا ہے؟ یہ چپ صاحب ہیں، چپ شاہ ہے، اس کو کیا پتہ کسی کام کا، لگتا ہے یہ گونگا ہے۔ اللہ، پھر بولتے ہیں اور بولی ہی جاتے ہیں، اور اتنا بولتے ہیں کہ ساری دنیا جب تک سن نہ لے خاموشی کا نام نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ لیکن فرمایا کائنات کے امام نے کہ من صمت نجا، جو خاموش رہا وہ نجات پائے گا، وہ جنت میں داخل ہوگا، اور جو فضول بولتا ہی رہتا ہے، جو چرب زبان ہے، زبان دراز ہے، جس کی زبان منہ میں آنے کا نام نہیں لیتی، وہ جنت سے بھی محروم ہے۔ وہ جنازہ گزرا تھا، ایک عورت تھی، فرمایا کہ لوگوں نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ عورت بڑی فرما بردار تھی، اللہ کی نوافل ادا کرتی تھی، بڑے فرض تو فرض ہیں، نفل بھی بڑے ادا کرتی تھی، نماز روزے کی بڑی پابند تھی، صدقات و خیرات و زکوٰۃ سب کچھ دیا کرتی تھی۔ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تو بتلاؤ نہ اس کے جو ساتھ رہنے والے ہیں، جو اس کے ہمسائے تھے وہ کیسے ہیں، وہ اس کی تعریف کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ کہنے والوں نے کہا کہ ہمسائے تنگ ہیں اس کی چرب زبانی کی وجہ سے، ہمسائے سکون میں نہیں تھے اس کی زبان کی وجہ سے، ہمسائے تنگ تھے، لوگ جو ساتھ رہتے تھے وہ اس سے تنگ تھے۔ آپ نے فرمایا ہی فی النار، یہ تو جہنم میں چلی گئی ہے، یہ تو آگ والی ہے۔ میرے عزیز دوستو، صرف یہ زبان ہے جس وجہ سے آپ نے فرمایا نہ اس کا روزہ کام آیا، نہ نماز کام آ رہی ہے، نہ وہ پڑے ہوئے نفل و نوافل جو اس نے ادا کیے، محنت کی
مشقت کی، ساری محنت پہ پانی پھیر دیا آگے فرمایا رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جہنم میں جا چکی ہے۔ پھر ایک اور آیا نا جنازہ، کہنے والوں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کا کیا بنے گا؟ یہ تو عورت بس فرضی سی نمازیں ادا کرتی تھی، یہ تو فرض کام کیا کرتی تھی۔ فرمایا ہمسائے اس سے تنگ تو نہیں، ساتھ رہنے والے اس کی زبان سے تنگ تو نہیں، اس کی زبان منہ میں رہا کرتی تھی یا باہر ہی رہا کرتی تھی؟ اللہ اکبر۔ صحابہ عرض کرتے اللہ کے رسول ہم نے کبھی کوئی اس کی شکایت نہیں سنی کہ کسی کو اس نے تنگ بھی کیا ہو۔ فرمایا کہ اس کے لیے مبارک ہے کہ یہ تو اللہ کی جنت کی مہمان بن چکی ہے، صرف زبان سے فیصلے ہو رہے ہیں۔ ایک دن سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کرتے ہیں اللہ کے نبی مجھے کوئی ایسی چیز بتلائیے جو مجھے جنت کے قریب اور جہنم سے دور کر دے، جنت کے نزدیک اور جہنم سے دور کر دے۔ آپ نے فرمایا معاذ سن لے، یہ معاذ وہ پیارے صحابی ہیں جس کے بارے میں اللہ کے رسول فرمایا آپ کا ہاتھ پکڑ کر انی احبک یا معاذ، اے معاذ مجھے تیرے ساتھ محبت ہے۔ دیکھیے نا کہنے والی ہستی کون ہے کہ معاذ میں اللہ کا رسول تجھ سے محبت کرتا ہوں، تو مجھے بڑا پیارا لگتا ہے۔ اللہ، ایک تو یہ ہے صحابہ کہیں کہ اللہ کے نبی سے ہمیں محبت ہے، اللہ کے رسول ہمیں آپ سے محبت ہے، ہم کہیں کہ ہمیں اللہ کے نبی سے محبت ہے، یہ بات اور ہے۔ خود رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیں کہ معاذ مجھے آپ سے محبت ہے، معاذ کی شان کے کیا کہنے۔ فرمایا معاذ اللہ تشرک باللہ شیئا، اللہ کے ساتھ کبھی شرک نہیں کرنا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا، یہ میری تجھے وصیت ہے۔ نمازیں ادا کرنی ہے، حج ادا کرنا ہے، اگر استطاعت مل جائے اچھے کام کرنے ہیں۔ فرمایا کہ آخری بات یہ بھی بتلاتا جاؤں کہ زبان کی حفاظت بھی کرنی ہے، زبان کی حفاظت بھی کرنی ہے۔ معاذ کہتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا زبان سے جو ہم بولتے ہیں یہ درج کیا جاتا ہے، اس کے بارے میں پوچھا جائے گا؟ فرمایا ثقلت کا امک یا معاذ، او معاذ تیری ماں تمہیں گم پائے، تجھے ابھی یہی پتہ نہیں کہ جو تم بولتے ہو یہ درج ہوتا ہے اور اس کی قیمت پڑے گی کل حشر کے میدان میں۔ ایک لفظ جو بولتے ہو، ایک لفظ کے بارے میں بھی پوچھا جائے گا۔ فرمایا نہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بندہ عمل کرتا رہتا ہے حتیٰ کہ کوئی ایسا لفظ بول دیتا ہے جس کی اہمیت ہی اس کے سامنے کچھ نہیں، بس اس نے تو بولا ہی تھا، نہ سوچا تھا نہ تولا تھا، صرف بول دیا۔ اللہ اکبر، بول دیا، اور وہ اللہ کو اتنا پیارا لگا کہ اللہ نے صرف ایک بول کی وجہ سے جنت کا حقدار بنا دیا۔ اسی طرح ایک وہ شخص، ایک وہ آدمی اور وہ بندہ کہ جو بولتا ہے وہ سمجھتا ہے کہ میں نے تو بس بول دیا، اب مجھے کیا لگے، میں نے اس کے بارے میں کیا سوچنا، کیا سمجھنا، اس کا نتیجہ کیا آئے گا۔ وہ تو سمجھتا تھا کہ بس بولا ہی ہے، بس کہانی ختم ہو گئی۔ لیکن فرمایا کہ صرف وہ بول جس کو اس نے اہمیت نہیں دی، یہ بڑے اچھے کام کرنے والا، لیکن صرف یہ ایک بول ہے جو اللہ کو اتنا ناپسند آیا کہ اس کی جنت جہنم میں بدل گئی ہے۔
صرف ایک بول کی وجہ سے۔ اس لیے فرمایا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کائنات کے لوگوں سن لو، جب صبح ہوتی ہے فرمایا اذا اصبح ابن آدم فإن الأذى كلها تكفر اللسان، جب صبح ہوتی ہے تو سارے جسم کے جو اعضاء ہیں وہ اس زبان کے آگے ہاتھ جوڑے کھڑے ہوتے ہیں، کہتے ہیں زبان تو سیدھا رہنا، اتق اللہ، اللہ سے ڈرتی رہنا، اگر تو اللہ سے نہ ڈرے گی نا تو ہمارا بیڑا غرق کر کے رکھ دے گی، تو بولے گی سہنا ہمیں پڑے گا، تو برا کسی کو کہے گی لوگ گالیاں ہمیں دیں گے، جسم کو دیں گے، اس وجہ سے فرمایا تو سیدھی رہے گی ہم سیدھے رہیں گے، تو ٹیڑھی ہو گئی تو لوگ ہمیں بھی ٹیڑھا کر کے چھوڑیں گے۔ یہ زبان ہی یہ تو ہے نا، اس کے اندر کہتے ہیں ہڈی نہیں ہے لیکن بڑوں بڑوں کی ہڈیاں یہ توڑوا دیتی ہے، صرف زبان اگر قابو میں ہو جس شخص کی، اللہ کی قسم ہے وہ دنیاوی امور کے اندر، دنیا داری کے اندر بہت بڑی بڑی جو ہے مصیبتوں سے بچ جاتا ہے۔ عزیز دوستو بھائیو، اللہ رب العالمین نے اپنے بندوں کی صفات گنوائی نا تو فرمایا والذین هم عن اللغو معرضون، الہ العالمین نے فرمایا جو میرے بندے ہیں قد افلح المؤمنون، جو فلاح پانے والے ہیں ان کی ایک صفت یہ بھی ہے کہ وہ لغویات سے بچنے والے ہیں، غلط باتوں سے بچتے ہیں، فضول بولنے سے بچتے ہیں، فضول لفظ ادا کرنے سے بچا کرتے ہیں، وہ زیادہ دیر خاموشی نظر آنے والے ہیں کیونکہ وہ فلاح پانے والے ہیں۔ ایک اور مقام پہ اللہ نے فرمایا 19ویں سپارے میں، اللہ اکبر، سورہ فرقان میں فرمایا وعباد الرحمن الذین يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما۔ الہ العالمین نے فرمایا جو میرے ہوا کرتے ہیں، میرے بندے ہیں، عباد الرحمن ہیں، ان کی خوبیاں کیا ہیں؟ یمشون علی الارض ہونا، جب وہ چلا کرتے ہیں تو بڑی عاجزی سے چلا کرتے ہیں، چلنے والوں کو بھی پتہ نہیں ہے، لیکن یہاں حال کیا ہے، ہم چلتے ہیں تو سارے زمانے کو پتہ چلتا ہے کہ کوئی جا رہا ہے، کوئی آ رہا ہے، کبھی اسی کو چھیڑا کبھی کسی کو چھیڑا، چلتے چلتے ہاتھ بھی قابو میں نہیں ہے، زبان بھی قابو میں نہیں ہے۔ پوچھا گیا نا ای الاسلام افضل، اللہ کے نبی یہ تو بتلائیے سب سے افضل اسلام کس کا ہے، سب سے اچھا مسلمان کون ہے؟ آمینہ کے لال علیہ السلام نے فرمایا من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، تم میں سے بہترین افضل مسلمان، اعلیٰ مسلمان وہ ہے کہ جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ ہو گیا، دوسرا مسلمان محفوظ ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ اب آپ خود ہی اندازہ کر لیجئے نا، خود ہی دیکھ لیجئے، اپنی ذات پہ خود ہی تبصرہ کر لیجئے نا، ہمارے ہاتھوں سے لوگ محفوظ ہیں کہ نہیں، ہماری زبان سے لوگ محفوظ ہیں کہ نہیں؟ یہ تو بولتی ہے تو بس بولا ہی کیا کرتی ہے، پھر خاموش ہونے کا نام نہیں لیتی،
لیکن عباد الرحمن جو ہوا کرتے ہیں وہ اپنی راہ لیتے ہیں، اپنا چلن چلتے ہیں، اپنی ہی سائیڈ پہ ہو کر جایا کرتے ہیں، وہ کسی کو تنگ نہیں کیا کرتے۔ فرمایا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، جب کوئی جاہل، تیز ترار، زبان دراز، گالیاں نکالنے والا، برا بولنے والا جب میرے بندوں سے مخاطب ہوا کرتا ہے تو میرے بندے اس کو کیا جواب دیتے ہیں؟ قالوا سلاما۔ بس جی میں تو آپ کا مقابلہ نہیں کر سکتا، میں تو جا رہا ہوں، سلام کہہ کر کے وہاں سے چلے جاتے ہیں۔ میرے عزیز دوستو، یہ عباد الرحمن کی صفات ہے۔ اللہ اکبر۔ آخری بات ہے، فرمایا نا سیدنا عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھتے ہیں، کہتے ہیں من نجا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ پہ قربان جائیں نا، سوال بھی ایسے ہی کیا کرتے تھے، اللہ کے نبی نجات کیسے ہوگی، جہنم جنت میں کیسے بدلے گی، اللہ کا غضب رضا میں کیسے بدلے گا، یہی سوال تھے۔ یہ نہیں ہے کہ مولوی صاحب وظیفہ دس دیو، کام نہیں چل رہا، مولوی صاحب وظیفہ دس دیو جادو ہو گیا، کس طرح دور ہوئے گا۔ یہ باتیں ہیں آج ہمارے لوگوں کی، علماء سے اور صحابہ کرام صرف آخرت کی فکر رکھنے والے، کہ اللہ کے نبی نجات کیسے ہے، کیسے بخشش ہوگی، معافی کیسے ہوگی، دنیا تو گزر جائے گی، وہ جو نہ گزرنے والی زندگی ہے ہمیشہ کی زندگی، اس کو بتلائیے وہ سیدھی کیسے ہوگی۔ فرماتے من نجا یا رسول اللہ، آپ نے فرمایا اے عقبہ املک لسانک، یہ زبان تیری ہے، اس کا مالک بن کے رہ، مالک بن جا، اس کا تحفظ کر لے، اس کو خاموش کروا لے، کیونکہ جب مالک جو ہوتا ہے وہ اپنی چیز کی حفاظت کرتا ہے۔ پیسے کا کوئی مالک ہے تو وہ سوچ سمجھ کے اس کو بہاتا ہے، لگاتا ہے، ایسے نہیں اڑا دیتا۔ اس لیے تو بھی اس زبان کا مالک بن کے رکھ، ضرورت پڑے تو منہ سے نکال، ضرورت نہیں ہے تو اس کو منہ کے اندر رکھ۔ فرمایا پہلا کام یہ ہے زبان کی حفاظت کر لے، وَلِيَصَعْبَيْتُكْ، زیادہ سے زیادہ وقت جو ہے وہ گھر کے اندر گزارا کر، اور پھر فرمایا وَابْكِ عَلَىٰ خَطِيئَتِكَ، اور اپنی خطاؤں کو یاد کر کے رویا کر۔ یہ تین کام تو کر لے اے عقبہ، اللہ کی جنت کا مہمان بن جائے گا، نجات پا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ کہنے والے نے کہا نا، کہتا ہے تیرے موڈیاں تے بیٹھے دو بندے خدا، تیرے موڈیاں تے بیٹھے دو بندے خدا، درج کر دین تیری ہر ہر ادا، او دن حشر دے رب نے تینوں دینی وخا، سوچ سمجھ کے تو اپنی ڈائری لکھا۔ اللہ کو دعا ہے الہ العالمین جو کوئی سنایا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما، ذریعہ نجات بنا، آخری وقت پہ ہم سب کو کلمہ توحید کی دولت سے مالا مال فرما۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔